بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر معہد ہم اسلامیت اختیاری میں پڑھے ہیں، جس میں ہم نے دوسرا باب شروع کیا ہوا ہے۔ دوسرے باب کے ہم نے شروع میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عرب کا تعارف پڑھا تھا، سرزمین عرب کا تعارف پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسلام سے پہلے جو ہے وہ عربوں کی جو ہے سیاسی اور مذہبی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم شروع کریں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی مکہ میں گزری تھی، تو سب سے پہلے ہم مکی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کا مطابق 9 یا 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ 20 اپریل 571 عیسوی مطابق 9 یا 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی پیدائش میں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعریف کیا گیا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کہلاتا تھا، جو عرب میں خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے سب سے معزز مقام رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ میں سب کچھ یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک بڑے خاندان بنو ہاشم سے تھا، جو کعبہ کے متولیوں میں سے تھے۔ بعثت سے قبل کے حالات: حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کے نانا کا نام وہب بن عبدمناف تھا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ قافلہ تجارت کے ساتھ جاتے ہوئے بیمار ہوئے اور مدینہ میں بنی ادر بن نجار کے ہاں ٹھہرے۔ یہی ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ کنیت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وجہ سے اختیار کی گئی۔ یتیمی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے یتیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدر ٹھہری، اور یہ بڑی مشکل صورتحال کا نام ہے۔ یتیمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مرحوم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ سے بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ رضاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ بنی سعد خالص عربی فصاحت کے لیے مشہور تھے۔ دیہاتوں میں کھلی فضا میں پرورش پانے اور خالص عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4 سال تک رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی صوفیہ نے دودھ پلایا۔ حلیمہ کی 2 لڑکیاں نیسا بنت حارث اور حذیفہ بنت حارث تھیں۔ حذیفہ کا لقب شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے۔ جنگ حنین میں اس قبیلے کے لوگ قید ہو کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے بیٹے عبداللہ اور شیمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ واقعہ شق صدر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے کہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ والدہ سے ملانے کے لیے لے کے آئیں، لیکن حضرت آمنہ نے مکہ میں وبا کے پیش نظر ان کو واپس کر دیا۔ واپسی کے بعد حضرت حلیمہ کے پاس قیام کے دوران 4 یا 5ویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو تھال میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر دل سے سیاہ نقطہ نکال دیا گیا، اس لیے حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال ٹھہرے۔ والدہ کا انتقال: 577 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن کے ساتھ عبدالمطلب کی معیت میں مدینہ تشریف لے گئیں۔ یہاں آنے کا مقصد اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت تھا، لیکن اس دوران ان کو بیماری نے آ لیا۔ 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد واپسی پر مکہ مدینہ شاہراہ پر واقع مقام ابواء میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئی۔ یہ مقام مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔
दादा के साए शफ़क़त में इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन दुनियावी सहारों वालदा और वालिद दोनों से महरूम हो गए, लेकिन आपके शफ़ीक दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शीबा था, ने आपकी परवरिश में कोई कमी ना रहने दी। उन्होंने अपनी तमाम औलाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते। इस तरह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 साल 2 महीने और 10 दिन हुई थी कि दादा का साया भी सर से उठ गया। इस वक्त इनकी उम्र 120 साल थी। इनके ताबूत के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जाते थे। इस तरह बचपन में एक और बड़े सदमे से दो चार हुए। शफ़ीक चचा की कफ़ालत अब्दुल मुत्तलिब ने मरतेदम अपने बेटे अबू तालिब को वसीयत की कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती की जिम्मेदारी लें। अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला के सगे भाई थे। उन्होंने सरपरस्ती का हक़ अदा कर दिया। इनकी बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बच्चों से बढ़कर सरपरस्ती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा वालिदा अली को अपनी माँ समझते थे। सफ़र शाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम में सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवील सफ़र की वजह से साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से लिपट गए और मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती सफ़र में साथ ले गए। बहीरा राहिब, सफ़र शाम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ईसाई राहिब बहीरा से हुई। बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले के पास आकर कहा कि तुम्हारे दरमियान एक सालेह आदमी है। फिर मुखातिब होकर कहा, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप कहाँ हैं? मुखातिब ने जवाब दिया, इसके वली और मुरब्बी मौजूद हैं। राहिब ने कहा, इस लड़के की हिफाजत करो, इसे लेकर शाम ना जाओ, यहूदी हसद करने वाले हैं, मुझे इस लड़के की निस्बत इनसे खौफ है। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया। जंग फुज्जार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी कि जंग फुज्जार पेश आई। इस जंग में कुरैश और बनु किनाना, अज़ल और क़ारा, बनी मुस्तलक और बनु खुज़ा शरीक थे। इसमें कुरैशी लश्कर के सिपहसालार हर्ब बिन उमय्या थे, जबकि दूसरी तरफ बनु कैस थे। पहले कैस और फिर कुरैश को फतह हासिल हुई। इस जंग का फैसला सुलह पर हुआ। ये जंग हुर्मत के महीनों में हुई। इस जंग में कुरैश हक पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को तीर पकड़ाते थे। हल्फुल फुजूल में शिरकत, लड़ाइयों के मुतवातिर सिलसिले ने सैकड़ों घराने बर्बाद कर दिए थे। ये देखकर बाज़ तबीयतों में इस्लाह की तहरीक पैदा हुई। जंग फुज्जार से वापसी पर ख़ानदान हाशिम, ज़हरा और तीम ने अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में जमा होकर माहिदा किया कि हम मज़लूम की हिमायत करेंगे और कोई जालिम मक्का में ना रहेगा। इस माहिदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे माहिदे में शरीक था कि मुझे इसके इवज़ सुरख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौरे इस्लाम में इस अहद व पैमान के लिए बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस माहिदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जाहली हमियत और गैरत की मुनाफी थी। इस माहिदे का सबब यह बताया जाता है कि बनी ज़ुबैर का एक आदमी सामान लेकर मक्का वापस आया और आस बिन वाइले से सामान ख़रीदा, लेकिन रकम अदा नहीं की। इसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखजूम, जमीह, सहम और ऐदी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। इसके बाद इसने जबल अबू कैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद अशआर पढ़े। जिसमें अपनी दास्तान मज़लूमियत बयान की गई। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप कर कहा, ये शख्स मेरे मददगार क्यों है? इसके लिए मज़कूरा कबाइल जमा हुए और आज बिन वाइल से ज़ुबैदी का हक़ दिलाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक 20 साल थी। माहिदे में चुके फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला, फ़ज़ल बिन वदार, फ़ज़ल बिन हारिस शामिल थे। इन लोगों ने इस फैसले में बुनियादी किरदार अदा किया, इसलिए ये माहिदा हल्फुल फजूल के नाम से मशहूर हो गया। मौलाना शिबली इस माहिदे पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, अगरचे माहिदा बेकार गया और किसी को याद भी न रहा, चुनांचे कुरैश ने सिरे से बुनियाद डाली, ताहम बानी अमल को नेक नियति का ये समरा मिला कि इनके नाम की यादगार अब तक बाकी है। तिजारत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो तिजारत को दूसरे कुरैश की तरह बतौर पेशा पसंद फरमाया। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम और यमन भी गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मक्का की सबसे अमीर खातून थी, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका माल तिजारत लेकर जाएँ तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुगना मुआवजा देंगी। इससे पहले वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती दियानतदारी के चर्चे सुन चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी बात मान ली और ज़मानी सफ़र लेकर बुसरा शाम गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खदीजा का गुलाम मैसरा भी था। इस तिजारती सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ। नीज़ मैसरा ने जो अखलाकी महासिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे और हज़रत खदीजा से बयान किए तो वो बहुत मुतासिर हुई।
شادی حضرت خدیجہ قریش کی معزز خواتین میں سے تھی. ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ بیوہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت بازی، دیانتداری اور تجارتی معاملہ فہمی سے بہت متاثر ہوئیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مشورے کے بعد قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اور دوسرے اہل خاندان کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تعمیر کعبہ نصب حجر اسود. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیواروں جو سیلاب کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی کہ اس کی تعمیر نو میں حصہ لیا. اس کی عمارت مکمل ہوگی. حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام لوگ شرف نصب حاصل کرنا چاہتے تھے. اس خواہش نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی. قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی. رد و قضا کے بعد یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. دوسرے دن اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے تو تمام لوگ آپ کو منصف ماننے پر رضامند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا مٹانے کی صورت یوں نکالی کہ اپنی چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر پکڑ کر اٹھائے. جب چادر اس جگہ کے برابر آ گئی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر موزوں جگہ پر رکھ دیا. اس حسن تدبیر سے خون ریز جنگ ٹل گئی. یہ واقعہ 605 عیسوی میں پیش آیا. مکی زندگی کا دوسرا دور نبوت کا پیش خیمہ. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت کے ضمن میں ابتدائیہ کی حیثیت رکھتی ہے. غیر معمولی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے تھی. بچپن اور جوانی کی پاک باز زندگی اس معاشرے میں بذات خود معجزہ کا درجہ رکھتی تھی. والدہ، دادا اور چچا نے آپ کے اندر غیر معمولی نشانی کو بھانپ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انفرادی شان اور نرالا پن رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ توحید سے روشن اور حاضر خداؤں یعنی بتوں سے نفرت کا مرکز تھا. غلط رسومات اور مشرکانہ افعال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے غیر انسانی اصول و ضوابط اور نسلی اور مذہبی برتری سے ہمیشہ گریز کیا. خلوت نشینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک جس تیزی سے اعلان نبوت کی طرف بڑھ رہے تھے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خلوت نشینی کی طرف مائل ہو رہی تھی. یہ نبوت کی زندگی سے پہلے کا تربیتی مرحلہ تھا. مکہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ٹھہرا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار اور اپنے انداز میں عبادت کرتے رہتے. نبوت سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے جو خواب بیداری کی مانند تھے. حدیث کے مطابق سچے خواب عادی نبوت ہوتے ہیں. گویا تنہائی میں عبادت اور غور و فکر نے ان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. نبوت کا آغاز. پہلی وحی کا نزول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کے بارے میں سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا پڑھنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا پڑھیے. آپ نے اپنے سابقہ جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اور تیسری بار سینے سے لگایا پڑھنے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی اور آپ کو یہ آیات پڑھوائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 16 اگست 610 عیسوی 17 رمضان کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پر بہت پریشان ہوئے. گھر آ کر حضرت خدیجہ سے فرمایا زمیلونی مجھے کپڑا اڑا دو اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوپر لے کر آرام کرنے کے بعد کچھ طبیعت پرسکون کی تو حضرت خدیجہ کو وحی کے متعلق بتایا تو انہوں نے عرض کیا بشارت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. مجھے توقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے سچے امانت دار غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ناداروں کی دستگیری کرنے والے مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مددگار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو تورات اور انجیل کے عالم تھے. تمام واقعہ بیان کیا.
ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقعہ سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے شہر سے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا آج تک جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس سے دعوت کی گئی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ دوسری وحی پہلی وحی کے بعد 6 ماہ تک وحی کی آمد منقطع رہی۔ اس کا عرصے کو فترۃ الوحی یعنی وحی کے رک جانے کی مدت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ قم فانذر، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو صاف رکھ، والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسلسل جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گرا بار محسوس ہوتی، شدید سردی پر پسینہ چھوٹ رہا ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جو ہے وہ پہلا اور دوسرا دور ہم نے پڑھا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔